یہ جو قرآن کے 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں، 6600 سے زیادہ آیتیں، میں قرآن پاک کا طالب علم ہوں۔ میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی، سرسری نہیں پڑھی، سبقاً پڑھی، اور پھر تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں۔ ہر سال شعبان اور رمضان کے مہینوں میں وہ تفسیر پڑھائی بھی۔ سب صورتیں میرے سامنے، سب آیتیں میرے سامنے، سبقاً پڑھی ہے، پڑھائی ہے۔ آپ مجھ پر یقین کریں، یقین نہیں کرتے تو دوسرا راستہ بھی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں، خود پڑھ لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا تو مجھ پر اعتماد کریں۔ قرآن کے 30 پاروں میں اور 114 صورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیتوں میں خدا گواہ ہے، سب سے زیادہ اللہ نے جس مسئلے کو بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ رنگ بدل بدل کے، دلائل بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے اللہ نے سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس دھرتی پر عبادت کے لائق صرف میں ہوں۔ اس کائنات میں سجدہ صرف میرا ہوگا، نظر اور نیاز صرف میرے نام کی ہوگی، اور غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، جنگوں میں، غموں میں غائبانہ پکار کے لائق ہے تو صرف میں ہوں۔ اسے انداز بدل بدل کے بیان کیا، شرک سے روکا۔ سمجھ میری بات آ رہی ہے آپ؟ شرک سے منع کیا، سمجھایا۔ بعض اوقات اللہ نے آپ کی سطح پہ اتر کے سمجھایا، تاجروں کی سطح پہ اتر کے، فیکٹری کے مالکان کی سطح پہ اتر کے اللہ نے مسئلہ توحید کو سمجھایا، مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ اللہ نے کہا ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے جس کے کئی مالک ہیں، مالک بھی ضدی، متشاکسون، حد دھرم، کمپرومائز نہیں کرتے۔ نوکر ایک، مالک کئی۔ ایک مالک کہتا ہے تو تیار ہو، میں نے صبح تجھے لاہور بھیجنا ہے۔ دوسرا مالک کہتا ہے اس نو گولی مار، میں تے راول پنڈی بھیجنا۔
ایک کہتا ہے میری جوتی پالش کر، دوسرا کہتا ہے اس نو گولی مار میرے کپڑے دھو۔ نوکر ایک، میں بات مکمل نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں، مزہ تو یہ ہے نا، نوکر ایک مالک کئی، اور اللہ کہتی ہے اس کے مقابلے میں ایک اور نوکر ہے، اس کا ایک مالک ہے۔ یہ کہہ کے لوگوں سے رب پوچھتا ہے بتاؤ کون سا نوکر اچھا ہے؟ جس کے کئی مالک ہوں، سولی تے لٹکے راوے نہیں، بھورے جتنی عقل بھی ہو تو وہ کہے گا نوکر وہی اچھا جس کا ایک مالک ہو۔ اللہ نے فرمایا بندہ وہ اچھا نہیں ہوتا جس کے کئی مشکل کشا ہوں، بندہ وہی اچھا ہوتا ہے جس کا ایک ہی مشکل کشا ہو۔ رنگ بدل بدل کے آپ کی سطح پہ اتر کے سمجھایا، آپ کی دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھ کے رب نے سمجھایا۔ پھر اللہ ایک مثال دیتے ہیں قرآن پاک میں، بیٹا میری طرف دیکھو یار، تو انتے میں سمجھانا چاہتا اے تے سمجھی سمجھائی قوم ہے، آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل سمجھ جائے۔ آپ سمجھے بیٹا، پھر اللہ ایک مثال دیتے ہیں، اللہ کہتی ہیں تیرا ملازم ہو، تیرا غلام ہو، تیرا نوکر ہو، تیرا پیارا ہو، گھر کا فرد ہو، غلام ہو، نوکر ہو، کیا تم اپنی جائیداد میں، اپنی ملکیت میں اسے حصے دار بناتے ہو؟ تواڈی دکھتی رگ تے رب نے ہاتھ رکھیا، تو میرا پیارا غلام ہے، تو میرا پیارا سیلز مین ہے، تو میرا پیارا نوکر ہے، ادھی زمین تیری تے ادھی میری، ادھی فیکٹری تیری تے ادھی میری، ادھا باغ تیرا تے ادھا میرا۔ اللہ کہتے ہیں کرتے ہو اس طرح؟ پیارا نوکر، گھر کا فرد، محبت بھی کرتے ہو، تم اسے اپنی جائیداد میں حصے دار بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، میں بھی اپنے پیاروں کو اپنی صفتوں میں شریک نہیں کرتا۔ اللہ نے اس سطح پہ اتر کے اللہ نے ایک نعرہ اس دے نام دے ہی مارو یار، محمد ابو بکر، ہوں ٹھیک ہے، نعرے شارے چھوڑو یار، میں تو ایک درد دل ہے میرا، جب اللہ کی توحید میں بیان کرتا ہوں میں خود بھی ہوش نہیں رہتا۔ توحید مسئلہ ہی ایسا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے جو کبھی یہاں جھکے کبھی وہاں جھکے، وہ بھی کوئی بندہ ہے جو پیشانی یہاں بھی رگڑے اور وہاں بھی رگڑے، وہ بھی کوئی بندہ ہے جو پیشانی مزار کے باہر بھی دھرتا ہو، پھر قبر پہ بھی دھرتا ہو، پھر یہاں بھی وہاں بھی، آگ کے سامنے، پانی کے سامنے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سجدے کے لائق تو صرف یہی قرآن سمجھانا چاہتا ہے، 30 پاروں میں بار بار قرآن یہی بیان کرنا چاہتا ہے، اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں، اس کائنات کا معبود صرف میں ہوں، اس کائنات میں مشکل کشا صرف میں ہوں، اس کائنات کا مسجود صرف میں ہوں، اس کائنات کا مقصود حقیقی صرف میں ہوں۔ یہی تو بیان کرتا ہے ان المساجد للہ۔ یہاں کہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ واہ میرے اللہ، لوگ تو قرآن کے قریب آتے نہیں، تہاڈی اپنی قسمت، تہن قرآن کسی کدی سنایا نہیں،
وارث شاہ کی ہیر تمہیں سنائی جاتی ہے، سیف الملوک پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، پڑھ پڑھ کے نہیں، گا گا کے۔ بلے شاہ کا کلام اور سلطان باہو کا کلام، ہم سناتے ہیں رب کا کلام۔ یہی تو فرق ہے۔ اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی کے کلام کی کیا حیثیت ہے؟ وہی پڑھ پڑھ کے سناتے رہتے ہو اور سر مارتے رہتے ہو اور ویلے کرتے رہتے ہو اور لٹاتے رہتے ہو۔ یہ کبھی نہیں پڑھا ان المساجد للہ، مسجدیں میرا گھر ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مشکلات میں، حاجات میں، تکلیفوں میں، غموں میں، جنگوں میں کسی کو صدا نہ لگاؤ، کسی کو آواز نہ لگاؤ، کسی کو نہ پکارو۔ مسجدیں میرا گھر ہیں، ان المساجد للہ، مسجدیں میرا گھر ہیں، میرے گھر میں پکار ہوگی تو صرف میری ہوگی۔ گھر ہو میرا، گھر ہو مولانا نذیر صاحب کا، گھر ہو اسلام صاحب کا، اسلام صاحب کا گھر ہو، ایک بندہ بیل پہ انگلی رکھتا ہے، گھنٹی دیتا ہے، اور اسلام صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے عبداللہ صاحب باہر آؤ۔ گھر کس کا ہے؟ اور وہ کس کو آواز دے رہا ہے؟ اسلام صاحب باہر نکل کے کیا کہیں گے؟ اسلام صاحب باہر نکل کے کہیں گے عقل نو ہاتھ مارو، ایک گھر میرا۔ بندیالوی بات پوری نہ کرے اور آپ سمجھ جائیں، مزہ تب ہے نا، مزہ تب ہے۔ اسلام صاحب باہر نکل کے کہیں گے عقل نو ہاتھ مارو، ایک گھر میرا، میرے گھر دے دروازے تے آواز لانی ہی نا، تا میرے نا دی لا، میرے نا دی لا۔ اللہ نے فرمایا ان المساجد للہ، مسجدیں میرا گھر ہیں، اس میں پکار کرنی ہے تو میری پکار کیا کر۔ گھر میرا ہو پکارے غیر اللہ کی ہو، گھر میرا ہو پکار کسی اور کی ہو۔ ان المساجد للہ، علم سے شدھ بدھ رکھتا ہوں، یہ عربی زبان ہے اور اس زبان میں بڑی فصاحت ہے، اس زبان میں بڑی بلاغت ہے۔ مساجد کا معنی میں نے کیا کیا؟ مسجدیں۔ کیا میں نے کیا؟ مسجدیں۔ یہ جس طرح آپ کی مسجد ہے، للہ کس کے لیے؟ لیکن یہ عربی زبان ہے نا، یہ بڑی فصیح زبان ہے۔ دوسرا معنی کرنے لگا ہوں اور بڑا خوبصورت معنی کرنے لگا ہوں، ان المساجد للہ۔ تھوڑا سپیکر جواب دے گیا، یہ میری کارڈ نہیں کٹ سکے۔ ان المساجد للہ، سجدے والی جگہیں۔ اب میں نے مسجدیں میں نے نہیں کیے، سجدے والی جگہیں میری ہیں۔ جس زمین پہ پیشانی رکھتا ہے نا وہ میری ہے، جہاں ناک ٹیکتا ہے نا وہ زمین میری ہے، جہاں گھٹنے رکھتا ہے نا وہ زمین میری ہے، جہاں پاؤں کے پنجے رکھتا ہے نا وہ زمین میری ہے، جہاں ہتھیلیاں رکھتا ہے نا وہ زمین میری ہے۔ ان المساجد للہ، جس زمین پر، ریتلے علاقے پر، پہاڑی علاقے پر، نہر کے کنارے پر، جنگل میں، یہ ساری زمینیں میری ہیں۔ نمک حلالی بانا اور میری زمین پر سجدہ کرنا ہے تو میرا سجدہ کر، میرے سوا کسی اور دا سجدہ کرنا ہی نہ، میری زمین تو باہر نکل کے کر۔ یہ ہے قرآن۔
تسی حیران تے ہو رہے ہو بھئی اساں تو آج تک یہ گلاں سنیاں کدی نہیں۔ ایک تیسرا معنی سنو، ان المساجد للہ، سجدے والے اعضاء، کن اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے؟ ماتھا، ناک، ہتھیلیاں، گھٹنے، پاؤں کے، یہ جو سجدے والے اعضاء ہیں نا یہ میرے ہیں، اے میں دیتے نہیں۔ اے تواڈے جو کئی بندے اللہ کرے نہ ہون، اے گوڈے جواب دے جاندے کہ نہیں دے؟ ڈاکٹر کہندے نویں پواؤ، یہ کس نے دیے؟ اس میں خم کس نے رکھا ہے؟ منہ ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، یہ ہاتھ ہیں، یہ ناک ہے، یہ پیشانی ہے۔ ان المساجد للہ، جن اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے نا اے میں بنائے نہیں، بندے دا پتر بن تے میرے بڑھائے ہوئے اعضاء جھکانے نہیں تا میرے سامنے ان المساجد۔ سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا قرآن نے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے توحید، اپنی وحدانیت کو بیان، جگہ جگہ بیان کی۔